والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه يا سيدي يا رسول الله وعلى اله وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. صلوا عليه يا سيدي يا رسول الله وعلى اله وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. مظہر فیوز و برکات خانقاہ فیض پور شریف عالم بلغ اسلام حضور قبلہ خواجہ پیر محمد عتیق الرحمان دامت برکات العالیہ کی قیادت اور آپ کی رفاقت میں اس خوبصورت کشمیر کی ویلی میں اس خوبصورت مسجد کے افتتاح کے موقع پر حاضری کا شرف ہوا، حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ یقین فرمائیں، جب ہم دشوار گزار رستوں میں گاڑی پہ بیٹھ کے سفر کر رہے تھے اور حضرت کی گاڑی ہمارے آگے جا رہی تھی، چونکہ ہم میدانی علاقہ سے ہیں تو ہمارے ڈرائیور صاحب بھی پریشان تھے کہ کس طرح موڑ کاٹنا ہے۔ رستے میں پریشانی ضرور تھی، مگر یہ بھی تھا کہ ہماری امامت، ہمارے آگے جو ہستی سربراہی فرما رہی ہے، قیادت فرما رہی ہے، انشاءاللہ ان کی قیادت میں کوئی ہمیں پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن جب ہم یہاں پہنچے، آپ کی خوبصورت مسجد دیکھی، یقین فرمائیں، اور آپ کی حضرت کے ساتھ عقیدت و محبت دیکھی تو رستے کی ساری دشوار گزاریاں بھول گئے ہیں۔ اتنی خوبصورت مسجد بنانے پر میں دل کی کتھا گہرائیوں سے سارے مسجد کے معاونین کا، اس بستی کے رہنے والے لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو خراج رسید پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خوبصورت گھر بنانے کے لیے آپ لوگوں کو چنا ہے اور آپ لوگوں سے اللہ پاک نے اپنا گھر بنایا ہے، اور یقیناً اس گھر کے بدلے میں اللہ جل وعلا نے آپ کے لیے جنت میں گھر بنا دیے ہیں۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ اس وقت بر صغیر کے اندر، پاکستان کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر بڑی خانقاہیں ہیں، بڑی گدیاں ہیں، بڑے لوگوں کی روحانی رہنمائی فرما رہے ہیں، مگر یہ مرد مجاہد، یہ ولی کامل حضور خواجہ پیر محمد عتیق الرحمان فیض پوری، یہ ان کا خاصہ ہے کہ اس علالت کے باوجود، بیماری کے باوجود، میں سمجھتا ہوں اگر ان کے قد کا کوئی اور عالم ہوتا، پیر ہوتا، بزرگ ہوتا تو کبھی بھی اپنے گھر سے باہر نہ جاتا، مگر یقین فرمائیں کہ اتنی علالت کے باوجود، بیماری کے باوجود خانقاہ میں بیٹھ کر اپنے آباء و اجداد کے فیوز و برکات کی تقسیم فرما رہے ہیں۔ بر صغیر بالعموم، پاکستان بالعموم اور آزاد کشمیر کے لوگوں کی اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر رہنمائی بھی فرما رہے ہیں، روحانی رہنمائی بھی فرما رہے ہیں، فیوز و برکات بھی تقسیم فرما رہے ہیں، اور کشمیر کے چپے میں اسلام کی اشاعت بھی فرما رہے ہیں، اور اسمبلی کے فلور پر قادیانیت کا کلا کما بھی کر رہے ہیں، اور وہاں بھی اسلام کی آواز بلند فرما رہے ہیں۔ اور میں شاہ صاحب کو بتا رہا تھا کہ الحمدللہ آزاد کشمیر کی اسمبلی میں
خطوط مسعود اہل سنت والجماعت کے لیے بالخصوص اور ملت اسلامیہ کے لیے بالعموم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زیر قیادت و سیادت اہل سنت والجماعت کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور اہل سنت والجماعت کو پاکستان میں آزاد کشمیر میں غلبہ عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑا اثاثہ ہے اور میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس مرکز کے لیے بھی آپ کی رہنمائی میں دین کا کام شروع کیا ہے اور آپ کی زیر سرپرستی اس مسجد کی تعمیر ہوئی ہے اور الحمدللہ آپ کے دستے اقدس سے اس کا افتتاح ہوا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں قیامت صبح قیامت تک حضرت کی جہاں تختی لگی ہوگی مسجد پر، یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے وہاں نجدیت، قادیانیت اور کوئی بھی جتنے بھی باطل فرقے ہیں وہ نزدیک بھی نہیں آ سکتے، اس لیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جہاں جس مسجد پر ان کی تختی لگی ہے ان کا نام ہی کافی ہے باطل فرقوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کو شاد آباد فرمائے، حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے اور یقین فرمائے آپ کی طبیعت سخت علیل ہے، دعا بھی ہر بندہ ان کے لیے فرمائے اور یہ بہت بڑا اثاثہ ہے۔ یہ ایسے بزرگ ہیں کہ ان کا نعم البدل یقین فرمائے۔ شاہ صاحب کے رستے میں بات کر رہے تھے بڑے بڑے پیر ہوں گے آزاد کشمیر کے اندر، ان کا فی الحال دور دور تک اہل سنت آزاد کشمیر کے لیے، آزاد جموں کشمیر کے لیے ان کا نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے۔ آمین آمین۔ حضرات گرامی، ماشاءاللہ مسجد کے تعمیر میں کردار ادا کرنے والے سبحان اللہ، بڑا کردار، ان کا نام رمضان اور یہ مہینہ رجب ہے۔ رجب کے بعد شعبان ہے اور شعبان کے بعد رمضان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شعبان کے بعد کیا بولیں؟ رمضان ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں اس مسجد میں جو رونق لگے گی کیا کمال ہوگا جب ہر طرف سے دیکھنے والا دیکھ رہا ہوگا کہ بلندی پر اللہ رب العالمین کا ذکر ہو رہا ہے، حضور پاک کی حضور ہدیہ درود و سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ جب پکارنے والا پکارتا ہے، اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے اللہ کے گھر میں، ایک تو وہ منظر ہوتا ہے نا جب حاجی حج کے لیے جاتا ہے، حاجی حج کے لیے جاتا ہے، عمرہ کے لیے جاتا ہے، احرام باندھا ہوتا ہے، تیاری کی ہوتی ہے، جہاز میں بیٹھ گیا ہے، گاڑی میں بیٹھ گیا ہے، جب نیت کر لی ہے حج کی عمرے کی، اب بھی ادا کر رہا ہے، آواز آتی ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب جب دیکھنے والے دیکھتے کہ یہ پاکستانی آ رہا ہے، ادھر سے ہندوستانی آ رہا ہے، ادھر سے بنگالی آ رہا ہے، ادھر سے مصر کا رہنے والا آ رہا ہے، ادھر سے شام کا رہنے والا آ رہا ہے، ادھر سے یوگنڈا کا رہنے والا، ادھر سے لیبیا کا رہنے والا، ادھر سے امریکہ کا، یورپ کا رہنے والا، پر آج سارے ایک ہی بولی بولتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک
اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے والے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے والے، جب رب کی بارگاہ میں آتے حج کے لیے، عمرہ کے لیے، انداز ہی بدل جاتا ہے۔ اب مسجد تو بن گئی، پر اس مسجد میں جب بھی کوئی آئے گا نماز کی ادائیگی کے لیے، جتنے قدم پیدل چل کے آئے گا، آنے والے جانے والے جتنے بھی قدم ہوں گے، نامہ اعمال میں عبادت لکھے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو سارے کا سارا منظر عبادت کا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے والا آ گیا، اپنے رنگ میں آ گیا، اپنے طریقے میں آ گیا۔ حضرات گرامی، اب چند تقاریر ہوگی۔ ہماری ریاست جموں و کشمیر کی ایک عظیم آواز جو بحمد اللہ تعالیٰ پرانے میر پور میں کیا سحر بیانی تھی، کیا اعلیٰ انداز تھا، اور ایک ایک بات کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر کرتی ہے۔ محفل میں ایک عجیب سما پیدا کرنے والے پیر طریقت مولانا علامہ حافظ پیر محمد افضل صاحب نقشبندی مجددی قادری خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ فیض شریف، آپ چند منٹ کے اندر آپ خطاب فرمائیں گے اور آپ حضرات انتہائی توجہ سے آپ کا خطاب سنیے۔ لیکن میں تھوڑا آپ کی بیداری کے لیے میں نعرہ لگاتا ہوں، نظر دیکھیں تکبیر۔ کچھ بندے نہیں بولے، مہربانی کرے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اسلام، اسلام، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عوام اہل سنت۔ کیا لوگ اپنے نعرے لانے میں تو سنن دوائی ہوئے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ فیض شریف۔ إن الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بل قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بواز بلند الشيخ الصلاة والسلام عليك
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب پاک صاحب اولاد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی نعت عالیہ کے بعد میرے مربی نعمت حضور قبلہ عالم علماء کرام سادات کرام میرے بزرگوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ نورانی روحانی وجدانی محفل اس اللہ کے گھر کی جو خوبصورت یہ مسجد تیار کی گئی ہے، اس کے افتتاح کے لیے محفل منعقد کی گئی ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم جن دوستوں نے اس شاندار مسجد میں قدم سخنے دل میں حصہ لیا ہے، پروردگار عالم ان کی جان و مال میں، ان کے کاروبار میں، ان کی عمر میں، عمل میں، رزق میں پروردگار عالم مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، یہ حضور قبلہ عالم کی نگاہ کرم ہے، مجھ جیسے نگارے کو آپ نے محک میں چلا دیا ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیا کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب میں آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ ہر جگہ آپ کا ذکر ہوگا، مشرق میں آپ کا ذکر ہوگا، مغرب میں آپ کا ذکر ہوگا، جنوب میں آپ کا ذکر ہوگا، شمال میں آپ کا ذکر ہوگا، جدھر بھی کان لگائیں گے پروردگار عالم کے محبوب کا ذکر ہی ہوگا۔ فرمایا عرش پہ تازہ تے عرف عرش پہ تازہ شیر چار، فرش پہ طرفہ دھوم دار، عرش پہ تازہ شیر چار، فرش پہ طرفہ دھوم دار، ارے کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے، کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے، مل کے پڑھیے، ارے کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے۔ میرے دوستوں، میرے آقا کا ذکر ہر جگہ ذکر ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ ایک حدیث پاک آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اجازت لیتا ہوں۔ میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل ہے، صحابہ پاک کا مجمع لگا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نوری نوری چہرے اقدس پر لگی ہوئی ہیں، اور صحابہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی کیا حضور ارشاد فرماتے ہیں، ہم جولیاں بھرتے ہیں۔ میں قربان جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی ہے، صحابہ کا مجمع ہے، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم شریف فرما ہے، جس طرح ستاروں میں چاند چمکا ہے، اس طرح میرے آقا اپنے غلاموں میں تشریف فرما ہے، اور صحابہ کے چہرے، صحابہ کی آنکھیں، صحابہ کی نظریں میرے آقا کے چہرے پر لگی ہوئی ہیں۔ میرے دوستو، آپ اندازہ فرمائیں، 1400 سال بیت چکے ہیں، خدا کی قسم اب بھی کملی والے کا جب ذکر ہوتا ہے، جن کے اندر حضور کا عشق ہوتا ہے، وہ وجد میں آ جاتے ہیں۔ میرے دوستو، اب وہ کتنا سہانا وقت ہوا ہوگا جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے غلاموں میں تشریف فرما ہوگا۔ اسی واسطے کسی عاشق نے کیا خوب فرمایا ہے، جب وقت تھا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما
जलवा नुमा, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, यारो हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दोस्तों बात फरमा रहे हैं, सहाबा की बहाने देख रहे हैं। अचानक मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें पाक उठती है, एक गुलाम पर पड़ती है। क्या देखते हैं? वो गुलाम परेशान है। सरकार के गुलाम बैठे हुए, मेरे आका ने देखा एक गुलाम है, उसके चेहरे पर परेशानी छाई हुई है। मेरे आका ने फरमाया, मेरे गुलाम ये कोई महफिल ऐसी नहीं परेशानी वाली, तू क्यों परेशान है? मैं कुर्बान जा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बत से फरमाया, मेरे दोस्तों जब कोई लाडला हो उसको प्यार से जब अपना आका पुकारे तो उन्होंने ज्यादा बोलना शुरू कर दिया। मेरे आका ने फरमाया, मेरे गुलाम जल्दी बता क्या बात है, किस चीज ने तुम्हें रुला दिया है, किस गम ने तुम्हें रुला दिया है। बात करते या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी वापी या रसूल अल्लाह। देखिए सहाबा का कलाम कितने प्यार से, जब हजूर ने पूछा तुम्हें किस चीज ने रुलाया है, तो बात करते फिदा का उम्मी वापी या रसूल अल्लाह। मेरे आका मेरे मौला मेरे माँ बाप कुर्बान जावन, मेरे आका मेरे दिल में ख्याल आ गया है, सोने जब हमें आपकी मोहब्बत तड़पाती है तो हम उसी वक्त आपका दीदार कर लेते हैं और हमारे कल्ब सुकून में हो जाते हैं। दूसरी पड़ी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जब सरकार ने फरमाया मेरे गुलाम किस दूर हो रहा है, बात करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका मेरे दिल में ये ख्याल आ गया है, जब आपकी मोहब्बत हमें तड़पाती है तो हम फौरी तौर आपकी बारगाह में हाजिर होकर आपका दीदार कर लेते हैं और आप कल्ब में सुकून आ जाता है। सोनिया मेरे दिल में ये ख्याल आ गया है कि कल क़यामत के दिन कमली वाले जब सवा नेज़े पे सूरज होगा, जमीन ताबे की तपती होगी, कमली वाले बेशक आपकी निगाह का सदका खुदा जाने हम जन्नत में किस कुछ में होंगे। सोनिया मैंने ये ख्याल कर पा रहा है कि कमली वाले क़यामत के दिन हम खैर आपका दीदार कैसे करेंगे। यार सुनना, ये ख्याल आ रहा है जहाँ तो हम जब भी आपकी मोहब्बत तड़पाती है तो हम आपका दीदार कर लेते हैं, कल क़यामत के दिन खुदा जाने हम किस कुछ में होंगे। सोने आपके तो क्या अफ़ज़लुल अंबिया हो, नबियों के सरदार हो, तो आपके मुक़ाम महमूद पर जलवा फरमा हो गए। सोने हम किस तरह आपकी इजाज़त करेंगे। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे गुलामो, ओ मेरे नाल मोहब्बत रखने वाले हो, फिक्र न करो। हजूर ने फरमाया मेरे गुलामो, क़यामत के दिन फरमाया मेरे 3 मुकाम होंगे। हजूर ने फरमाया मैं किसी न किसी मुकाम पे कानू मिल पाऊंगा। साहबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, आका फरमाइए आप किस मुकाम पर होगे। मैं कुर्बान जा मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे गुलामो, सबसे पहले फरमाया क़यामत के दिन पानी पीने नहीं मिलेगा। हजूर फरमाते मैं हौज़ कौसर पे होऊंगा, हौज़ कौसर के ऊपर होऊंगा, हौज़ कौसर के जाम परवर के अपने गुलामां नूं पिलांदा होऊंगा। अर्ज़ की थी या रसूल अल्लाह, अगर आप वहाँ भी मुलाकात न हो तो मेरे आका ने फरमाया मेरा दूसरा मुकाम होगा। फरमाया जहाँ मेरे गुलामों के फरमाया सारियों हुकूमतों दे अमाल बोले जाएंगे। हजूर फरमाते हैं जब मेरी उम्मत की बारी आवेगी, मेरे आका फरमाते हैं मैं उसे ढोल लवांगा, उसे मैं अपने गुलामों से फरमाया जिन्हां दी नेकियां कम होणगियां, गुनाह ज्यादा होणगे, मैं अल्लाह दी अताअत नाल फरमाया उन्हां दी नेकियां दा वज़न ज्यादा कर देवांगा। हदीस
حدیث پاک میں آتا ہے جب ساری امتوں میں بدل ہو جائیں گے آذور آخر میرے دوستو ساڑھی باری آوے گی حضرت غلامہ کی باری آوے گی ایک میرے دوستو آپ کا امتی ہوئے گا جتنی نیکیاں کم ہوں گی گناہ زیادہ ہوں گے اللہ اکبر میرے دوستو وہ حکم ہوئے گا انہوں جہنم کی طرف لائے جاؤ جدو حکم ہوئے گا فرشتے کسیر کے لائے کہ جا رہے ہوں گے میرے دوستو سیدنا آدم علیہ السلام بھی نہ رہ سکیں گے وہ بھی بدھول کو کہیں گے یا محمدہ یا محمدہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدھی امت نو جہنم کی طرف لائے کے جا رہے ہیں میرے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت آپ حکم فرمان گے اے فرشتے ذرا ٹھہر جاؤ ذرا ٹھہر جاؤ فرشتے آج کر کے یا رسول اللہ اتنی نیکیاں کم نے گناہ زیادہ نے اللہ کا حکم ہے اللہ فرشتے آ کر کے اللہ کا حکم سے لے کر جا رہے ہیں میرے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کے اللہ تعالیٰ کی بات مچاز کر کے اے پروردگار عالم کیا تو مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ میرے محبوب میں آپ کی امت کے بارے میں شرمسار نہ فرماؤں گا میرے دوستو جب تم میرے آقا عرض کر کے حکم ہوئے گا فرشتوں ٹھہر جو میرے محبوب کی بات کو سن لو یا میرے دوستو فرشتے واپس لے آؤں گے وہ بندہ حیران ہوئے گا میرے گناہ ہے ہی زیادہ نہیں تو پھر کیا ہوگا میرے دوستوں نے کہ جب پھر واپس آئے میرے آقا فرمان کے ان کی نیکیوں اور بدیوں کا وزن کرو جب میرے دوستوں پھر ان کی نیکیوں کا وہ بندہ نزدہ ہوگا تمتا ہوگا کہ خدا جانے لوگ مجھ پر کیا حکم ہوگا جب میرے دوستوں میرے آقا کے غلام کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا جب اس کے گناہ زیادہ ہوں گے نیکیاں کم ہوگیاں میرے آقا وہ مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جیب میں کاغذ کا ٹکڑا نکال کے انہیں نیکیوں کی طرف میرے دوستوں رکھیں گے تو نیکیوں کا وزن بڑھ جائے گا اور گناہ کے بدیاں نے ان کا وزن کم ہو جائے گا حکم ہو جائے گا ان کو جنت کا ٹکٹ ادا کر دو یہ جنتی ہے تو میرے دوستوں پھر فرشتے جنتی لا کے جا رہے ہوں گے وہ آگے کا ذرا ٹھہر جاؤ وہ فرشتوں ذرا ٹھہر جاؤ میں طاقت سے کرا لینے دو یہ کون سی ہستی ہے جنہوں نے مجھے جنت سے میرے دوستوں موڑ کر جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا ہے اللہ اکبر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک میرے دوستوں چمکنا ہوئے گا اللہ اکبر پیر سید عمیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں سونا چن بدر شاہ شانیے سونا چن بدر شاہ شانیے مت چمک دیلا تنورانیے کالی ظلفت اک مستانیے معمور حکیم ہنمت بریاں وہ آج کرے گا جب ٹھہر جاؤ مجھے تعارف کو کرا لینے دو یہ کون ہے جو نے مجھے جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیا ہے تو میرے دوستو قربان جائے وہ آج کرے گا آپ کا تعارف کو کریں میرے آقا فرمان گے میرے غلام امتی میں تیرا نبی ہوں میں تیرا رسول ہوں میرا نام محمد رسول اللہ حضور فرمان گے میرے غلام ایک تمام ایک مجمع میں تو بیٹھا ہوا تھا تو نے مجھ پر درود پڑھا تھا وہ میں سوال کا سواب رکھ دیا آج تیری نیکیوں میں رکھ دیا ہے جس کی برکت سے تیری نیکیاں زیادہ ہو گئی ہیں اور گناہ تیرے کم ہو گئے تو میرے دوست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان گے میرے غلاموں میرے تین مقام ہوں گے یا میں حوض کوثر پہ ہوں گا یا جہاں میں حوض کوثر پہ ہوں گا جہاں میرے غلاموں کو پانیوں کو کبھی کتنی نہیں ملے گا فرمایا میں حوض کوثر پر اپنے غلاموں کو حوض کوثر کے جام پلاتا ہوں گا اس لیے میرے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا دیکھیں تو پڑھیے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم پلاتے یہ پیتے ہم پلاتے یہ
زیادہ ہوں گے نیک لوگ کوئی بجلی کی طرح کوئی ہوا کی طرح پاک ہوتا ہوگا. میرے دوستوں جب میرے آقا و محمد کی امت کی باری آئے گی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ پرسرار جسے حدیث پاک بناتا ہے باب سے بریک ہوگا تلوار سے تیز ہوگا ہر ایک کو اس پر گزرنا ہوگا. اور میرے دوستوں جب میرے آقا و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی باری آئے گی تو خدا کی قسم میرے آقا وہاں تشریف فرما ہوگا اور میرے آقا دعا کرتے ہوں گے. جب حضور کی امت کا گزر ہوگا میرے آقا عرض کے رب سلم امتی امتی اے میرے مولا میری امت کو سلامتی کے ساتھ پار بنا دے. تو میرے آقا علیہ بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں تو اب ہم کسی گھبراؤ نہیں فرمایا جب میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھے ہوں گے اور میرے آپ نے غلام مسلمان پر گزرتے ہوں گے فرمایا ہم کسی گھبراؤ نہیں وجد کرتے ہو. فرمایا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. فرمایا اسی یاد کی مانگنے مانے چاہو گے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ اے رب سلم سلائے محمد کہ اے رب سلم سلائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان المساجد لله صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش رہے جم کر حضور کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین. اللہ نہایت ہی عدل کے لائق عزت کے لائق شانوں کے لائق قائد اہل سنت قائد ملت اسلامیہ حضور قبلہ عالم آستانِ عالیہ فتح شریف صدر جمعیت علماء جموں و کشمیر و ممبر قانون اساس اسمبلی آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر. اور سامعین کرام وقت مختصر ہے حاضری کے طور پر کھڑا ہوا ہوں. مجھ سے پہلے جیت علماء اکرام شخصیتوں نے خطاب فرمائے ہیں. ان کے خطاب کے بعد میرا یہاں پر کھڑا ہونا ہی بڑی بات ہے. صرف آپ حضرات کو مبارکباد دینی ہے کہ آپ نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوبصورت گھر تعمیر کیا ہے اور اس خوبصورت گھر کو تعمیر کرنے پر میں آپ سبھی حضرات کو جنہوں نے دامے دل میں سکھنے حصہ ڈالا ہے وہ دل کی عطا دلیلوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور دوسری مبارک اس بات کی آپ کو دیتا ہوں کہ آج کوئی آدمی محل بناتا ہے بنگلہ تعمیر کرتا ہے کوئی فلان چیز بناتا ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کا افتتاح کسی سیاسی وزیر سے کرایا جائے کسی سیاسی مشیر سے کرایا جائے صدر سے کرایا جائے وزیر اعظم سے کرایا جائے. لیکن میں آپ لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک اللہ کے نیک اور مقبول بندے کے ہاتھوں سے اس مسجد کی افتتاح بھی کرایا ہے. اور جب یہ مسجد مکمل ہو گئی ہے اور سنگ بنیاد پر بھی اور جب مسجد مکمل ہو گئی ہے اللہ کے ایک نیک اور مقبول بندوں کے ہاتھوں سے اس مسجد کا افتتاح کرایا ہے. تو میں اس بات پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنے
سلطان الواعظین سلطان العارفین کا اشعار جو ہے جو حضرات نسبت والے ہیں ان کے سامنے گوشگزار کر کے اپنے گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ قبلہ حضرت صاحب کی موجودگی میں بیان کرنا کوئی بات نہیں ہے، کھڑا ہونا ہی بڑی بات ہے۔ تو سلطان العارفین فرماتے ہیں الف تن میرا چشیم ہوئے، میں شعر سے پڑھوں کہ آپ سست ہیں تاکہ آپ سستی نہ ہو جائے۔ الف تن میرا چشیم ہوئے، میں مرشد دیکھنا رجا تشریف لاتے ہیں مولانا محمد قربان صدیقی صاحب سر اختصار سے حاضر کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور کبریائے عالم حضرات علماء کرام، میں آج کی اس عظیم الشان جامع مسجد فیض الحرمین کھنگال کے افتتاح کے موقع پر جملہ انتظامیہ کو، بالخصوص الحاج حاجی محمد رمضان صاحب کو اور ہماری ٹیم کے سالار اعلیٰ جناب محترم قاری محمد ارسان صاحب کو دل کی عطا گرائیوں سے اور اہلیان محلہ کھنگال شریف کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی خوبصورت مسجد بنا کے اتنے خوبصورت استاوے عالیہ کی سجادہ نشین حضور کے برائے عالم کے دست مبارک سے اس کا افتتاح کروایا۔ میں نے بات نہیں کرنا ہے کیونکہ آج کی کھڑی دنیا کشمیر کا کلام یہاں ابھی تک بھی شعر اس نے نہیں پڑھا ہے، تو عارف کھڑی کے 2-3 شعر میں آپ کی نظر کروں گا۔ خطاب حضرت صاحب نے فرمانا ہے اور مبلغ یورپ حضور فخر السادات حضور کے برابر سید محمد انور حسین شاہ صاحب قاظمی جو بہت پرانے خطیب ہیں اور یورپ میں بعض و نصیحت کا جو فرائض ہے وہ سر انجام دے رہے، ان کا خطاب ہوگا، ان کے عالم کا بھی خطاب ہوگا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ محترم قاری حافظ محمد شبیر صاحب نے آخر میں سلطان العارفین کا پڑھا کہ مرشد دا دیدار ہے باہو لکھ کروڑا حجہ، جو مرشد والے ہیں وہ جانتے ہیں، اور عارف کھڑی دنیا کے شریف نے بھی اپنے پیر و مرشد کی محبت کا ہمیں درس دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں در مرشد دا
करिए तकवा रख महबूबा वाला ते चल दवारा बलिए तकवा रख महबूबा वाला ते चल दवारा बलिए ते मेरी मेरा ए मुर्शिद उच्चा ते असा उचिया ते संग लाई वो सदके जावा इना उचिया ताई जिना नीविया नाल निभाई सदके जावा इना उचिया ताई जिना नीविया नाल निभाई क्या फरमाते हैं ए मर्द मिले ता मर्द मिले ता ए दर्द न छोड़े ए ओ गुन थी गुन करदा कामल लोक मुहम्मद बख्शा लाल पनान पथरदा ते माली बाग दी इलाकी कर दे ते फल पक्के होने या कच्चे पर पीर मुरीदा के सिर ते ले दे झूठे होन या सच्चे पीर मुरीदा के सिर के ले दे झूठे होन या सच्चे और कलम पानी एक कलम रुबानी हाथ वली दे लिखे जो मन पावे पर वलियां नू रब ताकत बख्शी ए वलियां नू रब ताकत बख्शी लिखे लेख मिटावे ते ले हो यार उली हवाले रब दे ते मैं जान दिती ना तेरे हर्षिल दियारे शर्मा तेरो तू कद नहीं परी दे मौलाना अहमद हसन नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीमिल अमीनिल मकीनिल रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अन्नल मसाजिद लिल्लाह आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मौलवी हज़रात एक मरतबा दूसरा पढ़ ले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी। दो अशआर पढ़ के एक बात अर्ज़ करके तुम सबसे
جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور پرور شافی یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سرورہ حامی بے کسا جناب قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی قابل صد احترام زینت مسند صدارت عالمی مبلغ اسلام قائد ملت اسلامیہ پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ عالم حضور سیدی و سندی و مرشدی حضور قبلہ عالم آپ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بندہ نچیز سامنے کھڑا ہوا ہے سبق سنانے کے لیے اگر کوئی غلطی ہوئی تو آپ ضرور شفقت فرمائیں گے اللہ رب العالمین کی برکات میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے وسیلہ اللہ سے حضور قبلہ عالم حضور مرشدی و سندی کو اللہ پاک سے عطا فرمائے ذات محترم مبارکباد کے مستحق ہیں الحاج حاجی محمد رمضان صاحب اور ان کی پوری ٹیم جنہوں نے ہر ممکن کوشش کی محنت کی اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آج ہم سبھی اس پیاری روحانی مسجد میں کھڑے ہیں حضور قبلہ عالم افتتاح فرمائیں گے ذات محترم حضور سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کیا معاملہ سمجھ میں نہیں آئی میرے اور آپ کے آقا تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جب تم مسجد کے پاس سے گزرو تو یہ کلمات پڑھا کرو فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر فرمایا جب تم مسجد سے گزرو تو یہ کلمات پڑھا کرو حضرات محترم کیونکہ وقت مختصر سا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور نبینا علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے آمین اب تشریف لاتے ہیں مجاہد اہل سنت ترجمان اہل سنت فخر السادات حضرت علامہ مولانا پیر سید انور حسین شاہ صاحب کاظمی خطیب یورپ آپ تشریف لاتے ہیں نعروں سے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن میلاد مصطفیٰ نعرہ حیدری بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا وفي مقام آخر قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حضرات اطہار مجلس میں شریک میرے بزرگوں نوجوانوں اور عزیز بچوں آج کی اس مجلس میں یہ مسجد جو کہ باب رحمت ہے وہ دروازہ حضرت قبلہ پیر صاحب نے ہم مسلمانوں پر کھولا ہے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اس مسجد کی تعمیر کے سلسلہ میں جن لوگوں نے اپنی
آوشی بروئے کار رہا اس بلند و بالا پہاڑی پر اللہ تعالیٰ کے اس گھر کو تعمیر فرمایا، مگر اس کے ساتھ ساتھ جن دوستوں نے یہ کام کیا ہے، جیسے کہ بھائی محمد رمضان صاحب کا ذکر ہو رہا ہے، اور بھی ساتھ ہی جو ہوں گے دوست، میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ ان کا سلسلہ یہیں مکمل ہو جائے۔ جس طرح آج ان کا نام بولا جا رہا ہے، اللہ کرے کل میدان حشر میں بھی ان کے نام کا اور وہ اسی صورت میں ہیں ہم اعمال اچھے کر لیتے ہیں لیکن ضائع بھی خود کر بیٹھتے ہیں۔ بیت اللہ شریف کو اللہ کے نبی نے تعمیر فرمایا، لیکن اسے تعمیر کرنے کے بعد جو ایک سبق دیا وہ یہ تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا تقبل منا، اے اللہ تیرے حکم کے مطابق ہم نے تیرا گھر تو تعمیر کر لیا ہے، اب تو اسے قبول فرما لے، اس گھر کو تو قبول فرما لے۔ اور پھر یہ دعا بھی کی کہ پروردگار عالم گھر کو تعمیر تیرے نبی ابراہیم خلیل نے کیا، اور اب تو اپنا حبیب اس گھر کو بسانے کے لیے بھی گھر بن جاتا ہے، مسجد بن جاتی ہے۔ میری یہ گزارش ہے کہ اس مسجد میں جو امام آپ نے رکھنا ہے نا، وہ امام بھی خوش عقیدہ ہو اور صاحب علم ہو اور صاحب نسبت ہو، تاکہ گمراہی سے آپ کو بچا سکے۔ وگرنہ تو عادت یہی ہوگی کہ میرے سجرے خدا دے گجرے کلیا دے واسطے، پھر تو کیا حال ہوگا؟ تو بہت خوبصورت بات علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ، خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ کہ درب ببد کی لکال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مسجد بڑی اچھی ہے اور وہ مدرسہ بھی بہت ہی اچھا ہے اور وہ خانقاہ بہت ہی نفیس ہے کہ جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں کی آواز آتی ہے، جہاں سے محبت رسول کی آواز نکلتی ہے۔ مسجد تو وہ مسجد ہے، مدرسہ بھی وہی خوبصورت ہے اور خانقاہ بھی وہی ہے۔ پہلے دور میں خانقاہ بزرگوں نے مسجد کے ساتھ ایک حجرہ بنا رکھا ہوتا تھا جہاں پہ لوگوں کی تربیت کیا گیا، اسے خانقاہ کہتے ہیں۔ تو آج ہم نے وہ ختم کر کے جہاں بزرگوں کو دفن کر کے مزار بنایا، اسے خانقاہ بنا دیا، وہ سلسلہ اور ختم ہے بلا کسی قسم کے تردد و تکلف۔ میں مسجد میں کھڑا ہوں اور میری عادت کی الحمدللہ ایسی نہیں ہے کہ بے جا طور پہ کسی کی تعریف کرنی، لیکن ہمیں اس بات پر فخر ہے۔ آج جب حضور پیر طریقت پیر محمد عتیق الرحمن فیض پوری صاحب کو ہم دیکھتے ہیں اور ان کی شفقتوں سے ہم چل رہے ہیں، ان کی مہربانیوں سے، ان کا سایہ شفقت ہمارے ساتھ پہ ہے، تو ہم فخر سے پھولے دل سے مارے۔ میں آج ایک بات میرے ذہن میں آئی، میں سوچ رہا تھا اس وقت، میں جب حضور قبلہ عالم حضور جنید زمان اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں صبح نماز فجر کے بعد ایک میں اور ایک مولانا محمد یوسف صاحب راکن پونا کے رہنے والے تھے، ہم دونوں صبح نماز کے بعد حضرت صاحب ہمیں حضور ترجمہ پڑھایا کرتے تھے، تو ہم ترجمہ پڑھ رہے تھے صبح صبح، تو بالکل سامنے حضرت پیر صاحب قبلہ نے ایک وہ پودوں کی کیاری بنا کے ہم صبح انہیں پانی لگا رہے تھے۔ حضرت صاحب قبلہ نے 2 مرتبہ دیکھا اور دیکھ کر پھر مسکرا کے فرمایا کہ حاجی صاحب مصروف ہیں، وہ یہ فرمایا۔ تو بس پھر ہمیں ابھی وہ بات مجھے یاد آئی، تو ان
کی وہ مسکرانے کی وجہ بھی کچھ جو میری سمجھ ناقص میں آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ وہ تو اللہ کے مقرر بندے تھے، اور یقین فرمائیں کہ میں نے اپنی زندگی کے حصہ میں نے کبھی بھی اتنا شریعت کا پابند شاید ہی کوئی ہوگا، مجھے نفی کسی کی کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن حضرت صاحب آپ کی مثال مجھے جو بات آج سمجھ آئی تو وہ پودوں کو جو پانی لگا کر کے انہیں تر و تازہ بنا رہے تھے، حضرت صاحب مسکرائے اس لیے کہ ایک وقت آئے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کو ان کے ایمان کی پانی لگا کر قبول میرے دماغ میں یہ بات آئی تو اللہ ان کے سائے سے میں بے سایہ نہ کرے۔ دعا کرو، آج میلاد رسول بھی ہے اور مسجد شریف کی اوپننگ بھی ہوئی ہے، یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت ہمیں نہ دکھائے کہ ہم ہوں اور یہ ہماری سرپرستی نہ فرما رہے، اس سے پہلے اللہ ہمیں لے جائے، ان کا سایہ اللہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے۔ میرے دوستو، اچھا کام کر کے اس کام کی حفاظت کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اس کی حفاظت میں لگے رہنا چاہیے، خدا کی بارگاہ میں سجدے کر کے دعا کرنی چاہیے کہ مولا یہ تو نے توفیق عطا فرمائی تو ہم سے کام لے لیا ہے، آپ اسے قبول فرما کے ہمارے عدل کا ذریعہ بھی سے بنا۔ حضور قبلہ عالم کی ایک عادت مبارکہ یہ ہوا کرتی تھی کہ غیر شرعی بات کوئی تو وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نہ کہ آپ برداشت فرمائیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی بات ہے تو آپ اسے ہر کس یہ تو سمجھوتا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن جو اپنے طالب علم تھے نا، خاص کر درس میں پڑھنے والے، ان سے اتنی محبت فرماتے ہیں، اس پر اگر کوئی دوست کو سنگی آگے ختم کے لیے لے جاتا نا تو آپ سے سمجھاتے ہیں کہ انہیں پیار سے لے جانا، کھانا کھلانا، ان کی خدمت کرنا ہے، یہ آپ فرماتے ہیں۔ جب واپس آتے تو پھر آپ پوچھتے خوش ہونا تو سنگی اچھی خدمت کی تھی ہے دوسرا نہیں، پھر آپ اس طرح یہ محبت تھی جو طالب علم تھے، جو دین کا علم حاصل کر رہے تھے، اسے اس طرح محبت آپ کرنا، سادات سے آپ کی محبت کو ایک الگ آپ کا مقام اور آپ کا حصہ ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا کہ حضور قبلہ میرے طریقہ پیر صاحب قبلہ نے اسے خوب قائم رکھا ہے۔ اللہ پاک اس سلسلہ کو قیامت تک جاری رکھے، اس مسجد کو اللہ قیامت تک آباد رکھے، اور اس مسجد کو جنہوں نے تعمیر کیا اللہ ان کے گھروں کو بھی آباد رکھے۔ میں ایک دو باتیں دوسری آیت کے تحت عرض کروں گا، مجھے بڑا احساس ہوتا ہے کیونکہ میں بے ادب بھی نہیں اور نہ میں گستاخ، اور الحمدللہ جتنا عرصہ میں نے حضرت صاحب کی خدمت میں گزارا ہے، تعلیم حاصل کی ہے، بہت کچھ حاصل ہے، وہ کسی دوسری جگہ سے نہیں مل سکتا۔ تو میں یہ چاہتا تھا، میری یہ خواہش تھی کہ میں بالکل بیٹھ کے حضور قبلہ پیر صاحب کا خطاب بھی سنوں، اس میں بہت سی باتیں جو علمی بھی ہوتی ہیں، روحانیت سے بھی تعلق رکھتی ہیں، وہ حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن میں نے پہلے درس کی ہے، کل ایک چھوٹا سا پروگرام بھی میں اس کا انتظام جا کے کرنا ہے، اس لیے میں یہ بے ادبی کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ تو جو دوسری آیت میں نے تلاوت کی تھی، قد جاءکم من اللہ، اس میں دو اعتراض اس وقت کے دشمنان اسلام نے اٹھائے، اللہ نے دونوں کا جواب اس آیت میں۔ پہلا تو یہ اعتراض تھا، لوگوں نے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا ہے۔ پہلا تو ان کا یہ اعتراض تھا، معاذ اللہ۔ دوسری بات ان کی یہ تھی کہ چلیں مان لیتے ہیں کہ یہ اللہ نے بھیجے، لیکن یہ جو ساتھ کہا جا رہا ہے کہ یہ نور بھی ہیں اللہ کے، ہم نہیں مانتے۔ تو اس میں ایک طبقہ تو اب تک بھی قائم ہے، اس سلسلے کو قائم رکھے ہوئے ہے، نہیں مانتے۔ تو اللہ کریم نے دونوں کا جواب دیا، اور یوں جواب دیا، علماء تشریف فرمائے ان کی موجودگی میں کوئی اس طرح کی بات جو ہے اسے چھیڑنا بھی کافی ڈر محسوس کرتا ہوگا۔ قد کا لفظ جو ہے عربی زبان میں وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں سے شک، شبہ اور ابہام کو رفع کرنا مقصود ہے، اس لیے یہ لایا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے ان کے وہ جو اعتراض تھے
انہیں رفع کرنے کے لیے لفظ قد کا استعمال فرمایا اور ارشاد فرمایا قد جاءکم، یہ تو شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ بے شک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے آئے۔ اچھا پھر رب نے یہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ نور ہے اور روشن کتاب لے کر آئے۔ اچھا اس میں ایک بات میں عرض کروں، اللہ تعالیٰ نے کتاب کا ذکر بھی کیا اور نور کا ذکر بھی کیا، لیکن نور کا ذکر اللہ نے پہلے فرمایا، کتاب کا ذکر اللہ نے بعد میں فرمایا۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ چاہیے یہ تھا کہ کتاب کا ذکر ہوتا تاکہ اسے پڑھا جاتا پھر ہمیں معلوم ہوتا، لیکن اللہ کریم جل وجہہ نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھیں جب بھی کوئی آدمی کچھ پڑھنا چاہے، کوئی مطالعہ کرنا چاہے، اسے پہلے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ روشنی کی، نور کی۔ وہ یہ جب تک نور نہ ہو اندھیرے میں تو کچھ پڑھ نہیں سکتا، ظاہر ہے کہ پہلے روشنی ہوگی تو پھر وہ کچھ پڑھے گا، مطالعہ کرے گا، کچھ سمجھے گا، سمجھائے گا۔ اللہ کریم جل وجہہ نے یہ واضح فرما دیا، فرمایا اگر میرے قرآن سے استفادہ کرنا چاہتی ہو نا تو استفادہ پھر صرف وہی لوگ کریں گے کہ جن کے دل میرے نبی کی محبت کے نور سے، جن کے دل میرے نبی کے نور سے روشن ہے، وہی قرآن سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور جب میرے اعلیٰ حضرت خادم بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات دیکھی نا تو پھر سرکار کی بارگاہ میں اپنی گود پھیلا دی اور یوں پھر اپنی عرضی پیش کی، حضور کی بارگاہ میں جو ریکویسٹ کی، جو گزارش پیش کی، وہ ان الفاظ سے تھی، عرض کر لگے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ اگر آپ کو بھی ضرورت ہے کہ ہمارے چمک جائے تو میرے لیے آخری جملے بس ختم کر رہا ہوں، میں نہیں چاہتا میں آپ اور صاحب کی درمیان زیادہ دیر آئے رہا، تو پھر محبت سے ذرا مدینے کا تصور لے کر کے پڑھیے گا اور اپنی گود پھیلا لو اللہ کی بارگاہ میں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے، ذرا زور سے چمک تجھ سے پاتے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے، اور میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں جا بجا تھانے والا قربان جاؤں۔ کہ رستے میں جا بجا تھانے والے، اتنی خوبصورت بات اپنی فرمائے، اتنا لطیف نکتہ بیان کیا، اس سے مراد یہ تھانے والے نہیں ہمارے، آپ نے تھانہ بھونے کی طرف اشارہ کیا، وہ تھانوی وہ جو ہے نا ادھر آپ نے اشارہ فرما کے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنے ساتھ ہی ہے، بڑی چوٹیاں ڈال کے راستے پہ بیٹھے ہیں اور یہ راستہ کاٹ رہے ہیں، روک رہے ہیں، آپ بڑے آپ کہتے ہیں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں جا بجا تھانے والے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے اور حضرت پیر صاحب اللہ کا سایہ اللہ علیہ وسلم قائم رکھے، آمین کما علینا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی
النبي الحبيب الكريم سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. حضرات گرامی، بحمد اللہ تعالی میرے دل میں بے حد مسرت ہے کہ آج بلند چوٹیوں پر بلند چیز مکمل ہو گئی. بلند چوٹیوں پر بحمد اللہ تعالی ایک آج مسجد کا افتتاح ہو گیا ہے. ایک وہ دن تھا جس دن میں ایک مجلس دعا میں آیا اور مولانا خان صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ ادھر مسجد کا پروجیکٹ ہے. رفقا کہہ رہے تھے کہ یہ آج پروگرام ہے ہمارا مستقبل کا. یہ کشادہ جگہ تھی اور جگہ نظر آ رہی تھی. یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں مسجد بنانی ہے. میں نے جگہ دیکھی، میں نے کہا محل وقوع بڑا اچھا ہے، بڑی اونچی جگہ ہے، بڑی بلند جگہ ہے، اور میں نے جگہ کو بڑا پسند کیا. انہوں نے میرے کہا آپ نے انتخاب بڑا ٹھیک کیا ہے. دعا ہوئی اور پھر جب مرحلہ آیا تو یہ عمارت بڑھتی گئی بحمد اللہ تعالی. اللہ پاک بندوں کو چنتا ہے اپنے کام کے لیے. اللہ پاک نے محترم جناب محمد رمضان صاحب کو چنا اور ان کی وہ ہمشیرہ جو آج دنیا میں نہیں ہے، انہوں نے ان کی صاحبزادی جو آج دنیا میں نہیں ہے، اس صاحبزادی نے کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں تو دنیا سے چلی جاؤں گی لیکن میرا ایک نشان رہنا چاہیے. میں تو چلی جاؤں گی دنیا سے. ان کی خوشبخت صاحبزادی، ان کی عظمت والی صاحبزادی، ان کی جنت والی صاحبزادی، اس نے تقرار کیا کہ ان پیسوں کی مسجد بن جائے. سبحان اللہ. باپ کی عظمت بھی کیا ہے، بیٹی کی عظمت بھی کیا ہے. اور بیٹی کہہ رہی ہے یہ پیسہ میرا مسجد پر لگا دیا جائے تاکہ کائنات کو پتا چلے کہ یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے. یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے. اور چلے آؤ مسلمان، چلے آؤ مسلمان، لو یہی تخت محمد ہے. چلے آؤ مسلمان، چلے آؤ مسلمان، لو یہی تخت محمد ہے. بحمد اللہ تعالی وہ ان کی صاحبزادی مرحومہ و مغفورہ وہ دنیا سے چلی گئی. آج جنت کے اعلیٰ مقام اللہ اس کو عطا فرمایا. لیکن سبحان اللہ، میرے آقا کریم نے فرمایا جس نے اس زمین پر اللہ کا گھر بنایا، مسجد بنائی، میرے آقا نے فرمایا اللہ نے جنت میں اس کا گھر بنا دیا. اس کی کوٹھی بن گئی. اور صحابہ کرام موجود تھے. صحابہ کرام جانتے تھے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تو دنیا میں آئیں گے جن کی خواہش ہوگی کہ ہم مسجد بنائیں لیکن وسائل نہیں ہوں گے. ان کے گھر کس طرح بنیں گے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا تو سنو، حدیث پاک ہے، فرمایا جس نے مسجد کی تعمیر میں ایک پتھر لگا دیا، ایک اینٹ لگا دی، مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیا، رب جنت میں اس کا گھر بھی بنا دے گا اور جنت میں اس کا گھر بھی بن جائے گا. اور سبحان اللہ وہ مرحومہ و مغفورہ جس نے پیسہ وقف کر دیا کہ لو یہ مسجد بناؤ، میں چاہتی ہوں کہ اللہ کا گھر بن جائے. اللہ پاک اس کے درجات بلند فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور آخرت کی منزلوں کو روشن فرمائے. حضرات گرامی، آج اس چوٹی پر مسجد بنی ہے اور یہ اللہ پاک نے اس خوشبخت کے نصیب میں لکھا کہ یہ اس کی طرف سے اللہ کا گھر بلند ہو جائے. آج قرب و جمال سے، دور و دراز سے آ رہے ہیں اور سارے محبت سے آ رہے ہیں، پیار سے آ رہے ہیں، الفت سے آ رہے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں. علماء کرام آ رہے ہیں، سالات کرام آ رہے ہیں، حفاظ دیوانے، یہ جمال مصطفیٰ کے مستانے، یہ پوری محبت اور الفت سے آ رہے ہیں. آج کسی میلے میں نہیں جا رہے،
آج کسی دنیا کے فنکشن میں نہیں آئے ہوئے، آج دنیا کے کسی اور دنیا کے لیے جمع نہیں ہے، آج اس لیے جمع ہے کہ وہ مرحومہ تو دنیا میں نہیں ہے، پر جس مسجد کی بنیاد رکھوائی تھی آج مکمل کر کے اس کا افتتاح ہو رہا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا، اور اللہ پاک کرم فرماتا ہے، وہ جس پہ چاہتا ہے اس پہ کرم فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا اور بحمد اللہ تعالیٰ مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ محل وقوع ایسا ہے، جگہ ایسی ہے کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس جگہ کو اور وسعتیں ملے گی، اور اس شاہراہ پر آنے والے جانے والے کہیں کہ مسجد برابر آ گئی ہے، نماز کا ٹائم بھی ہے، چلے میری مسجد میں چل کے نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز کا ٹائم شروع ہونے والا ہے، نماز کا ٹائم اختتام پر ہے، بندہ کہتا ہے چلے مسجد میں چل کے نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کا بحمد اللہ تعالیٰ ایک بہترین حسین و جمیل مسجد۔ اور کئی جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ مسجد بن جاتی ہے پر بڑی اونچی مسجد بنتی ہے، بندہ پورا کہتا ہے کہ میں پڑھتا نماز پر میں اوپر نہیں جا سکتا، سیڑھیاں ہیں، میں کیسے اوپر جاؤں، بلندی پر نہیں جا سکتا، نیچے ہوتی، اور یہ جگہ ایسی بنی ہے کہ گاڑی سے اترے اور مسجد میں آئے۔ کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی قصہ نہیں ہے، بس اتنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے، اور اللہ پاک وحدہ لا شریک جب بندے کو توفیق دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہر رحمت اللہ علیہ ولی کامل عارف باللہ، حضرت ابراہیم ابن ادہر، آج بہت سارے علماء کرام کے خطابات سنے اور دل کو طمانینت ملی۔ الحاج محمد منشا قادری صاحب بطور خاص اس پاکیزہ محفل میں شریک ہے، علماء کی کثیر تعداد ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ مولانا محمد عرفان نعیمی صاحب کا خطاب ہم نہیں سن سکے، علامہ مولانا محمد خضر صاحب کا ہم خطاب نہیں سن سکے، کچھ علماء کرام کا ہم خطاب نہیں سن سکے، لیکن میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو بشارت دیتا ہوں، یہ مسجد ایسی بنی ہے کہ نمازیں بھی ہوتی رہیں گی، جماعتیں بھی ہوتی رہیں گی، کبھی کبھی جلسے بھی ہوتے ہیں۔ الحاج شبیر صاحب حضرات گرامی میں بات کر رہا تھا، اب میری بات لمبی نہیں ہے، تھوڑی سی بات ہے، پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر اذان ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ حضرات گرامی، اب حضرت ابراہیم ابن ادہر رحمت اللہ علیہ ولی کامل عارف باللہ ہے، لیکن جب وہ ابھی اللہ کی بندگی تو کرتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، ریاضت بھی کرتے تھے، لیکن وہ دنیا کے بادشاہ تھے، ایک بہت بڑے نگہبان تھے، بادشاہ تھے۔ ایک دل میں خیال یہ آیا کہ میں ایک مسجد بناؤں، اللہ کا گھر بنا دوں، ایک گھر بنا دوں۔ انہوں نے ایک مسجد بنائی بڑی اونچی جگہ پہ، اور مسجد کو اونچا کیا، اونچا کیا، اونچا کیا، اونچا کیا، اونچا کیا، اتنا اونچا کیا کہ 100 سیڑھی لگی، 100 سیڑھی، 100 پوڑی لگی، اور 100 سیڑھی کے اوپر جاتی ہے اور جا کے نماز ادا ہوتی ہے، کائنات دیکھتی ہے، زمانہ دیکھتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد بڑی اونچی جگہ پہ بن گئی ہے، ہم آج کل ناتماں ہو گئے، ہم ناتماں کمزور ہو گئے، ہم سے تو 2 سیڑھیاں نہیں چلی جاتی، وہ لوگ ایسے تھے سیڑھیاں چلتے چلتے ٹکا کے بلندی پہ پہنچ جاتے تھے، نہ تھکتے تھے، نہ گھبراتے تھے، نہ پریشان ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سیڑھیاں تو بڑی ہیں پر بلندی پر بنائی تاکہ جتنے بھی مارکان ہیں، جتنے بھی محل ہیں، جتنے بھی چمارے ہیں، جتنی بھی مارکیٹیں ہیں، وہ نیچے ہو، اللہ کا گھر بلندی پر ہو۔ وہ بلندی پر بنایا، اور بلندی پہ گھر بنا کے پھر دن گزرتے گئے۔ ایک وقت آیا کہ حضرت ابراہیم ابن ادہر نے بادشاہ چھوڑ دی، اور بادشاہ چھوڑ کے رب کی بندگی میں لگ گئے۔
میری صحت ٹھیک نہیں ہے، آپ کی محبت میں میں کھڑا ہو گیا ہوں، اس حال میں بات بھی نہیں کر سکتا، صحت ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ کیا ہوا کہ ابراہیم ابن ادم بادشاہ ہے، اپنے محل میں رہ رہا ہے، محل میں سو رہا ہے، بادشاہ کا محل ہے، ادھر پولیسیں کھڑی ہیں، ادھر فوجیں کھڑی ہیں، بڑی مملکت کا بادشاہ ہے، ابراہیم ابن ادم سویا ہے، آدھی رات کا ٹائم ہے کہ چھت پر آواز آئی، ٹھک 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 ٹھک، ابراہیم ابن ادم ڈر گیا، یہ کیا ہونے لگا ہے، میرے مکان پر میرے چھت پر کون چڑھ گیا ہے، پریشان ہوا، میں تو بادشاہ ہوں، پولیسیں کھڑی ہیں، فوجیں کھڑی ہیں، یہ میرے مکان کی چھت پر کون آ گیا، ابراہیم ابن ادم باہر نکل کے کہتا ہے کون ہے، میرے مکان کے چھت پر کون ہے، اوپر سے آواز آئی ابراہیم ابن ادم سو جا، آرام کر، میرا گزروں، میرے اونٹ گم گئے ہیں، میں اونٹ تلاش کر رہا ہوں، میرے اونٹ گم گئے، میں اونٹ تلاش کر رہا ہوں، ابراہیم ابن ادم نے کہا کیسا بندہ ہے تو، بڑا عجیب بندہ ہے، تیرے اونٹ گم گئے تو بادشاہ کے محل پہ کدھر چلے گئے، اونٹ تو راستے میں ہوں گے، تو بڑا عجیب بندہ ہے، کون ہے تو، میں تجھے جانتا نہیں ہوں، اوپر سے تو بول رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ میں اونٹ تلاش کر لوں، اونٹ بادشاہ کے محل پہ نہیں آ سکتے، ادھر پولیسیں اور فوجیں کھڑی ہیں، اگر اونٹ تلاش کرنا ہے تو راہ پہ چلے جاؤ، اونٹ بادشاہ کے محل پہ نہیں چل سکتے، آواز آئی ابراہیم ابن ادم، اگر اونٹ بادشاہ کے محل پر نہیں چل سکتے تو اللہ تعالیٰ بادشاہ کے شہید بستروں میں نہیں ملتا، اللہ کو وہ مسجد میں جا کے اس نے کہا چھوڑو، اس بستر کو چھوڑو، تب تمہیں رب ملے گا، ابراہیم ابن ادم کے دل پہ بات لگی، وہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، ابراہیم ابن ادم نے کہا کہ نہیں ہوا یہ، ابراہیم ابن ادم جب سوتا تھا تو پہلے بستر پر کئی من پھولوں کی سیج لگی تھی، پھولوں کی سیج، گلاب کے پھول، چمیلی کے پھول، سنبرگے کے پھول، اچھے اچھے پھول، آج کل تو پھول ہی نہیں رہا ہے، تو تاروں والے پھول رہ گئے ہیں، اب تو تارے رہ گئے ہیں، تارے بھی کٹ جاتی ہیں، ان کی مہک بھی نہیں ہوتی، وہ خالص پھول تھے، ان کی کلیاں بستر پر لگاتے اس کے غلام آکے، اور بعد ابراہیم ابن ادم سو جاتا اس بستر پر، ایک دن ابراہیم ابن ادم آیا تو کیا عجیب اتفاق ہوا، وہ اس کی غلامہ تھی جو نوکری دیتی تھی شاہی محل میں، وہ نوکری دیتی تھی، وہ بادشاہ کا بستر بنا رہی، سارا دن کا کام کاج کر کے تھکی ہوئی تھی، دل میں خیال آیا کہ میں بڑی تھکی ہوئی ہوں، بادشاہ کا بستر بن گیا ہے، تھوڑا سا میں لیٹ کے دیکھوں کہ کتنا آرام آتا ہے پھولوں کی سیج پر، وہ تھکی مانگی تھی، وہ چوئی لیٹی ہوئی سو گئی، وہ سو گئی، اس کو کیا پتا تھا کہ ہمیں مسئلہ بننے والا ہے، چند ساتیں گزری، ابراہیم ابن ادم آ گیا، جب ابراہیم ابن ادم نے دیکھا کہ میں بادشاہ ہوں اور یہ معمولی سی غلامہ میرے بستر پر سو رہی ہے، اس کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ فوراً اس کو بیدار کر کے اس کو درے لگاؤ، درے، پرانے زمانے میں یہی لگاتے تھے، درے لگاتے تھے، کوڑے لگاتے تھے، تو اس کو درے لگاؤ، تو جب وہ اس کو لگا کے نہ بات، تو جب کوڑے لگانے لگے تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تو نے یہ حرکت کی ہے، کھا درے، تو جو درے شروع ایک درہ جب لگے نا تو بالکل ہوش آواز ہی نہیں رہتے، وہ درے میں اتنی پاور ہوتی ہے، وہ درہ پہلا جب لگا تو وہ مسکرا، دوسرا لگا پھر مسکرا پڑی، تیسرا لگا، جتنے درے لگے وہ مسکراتی رہی، اور جب پورے درے ہو گئے تو پھر مسکرا مسکرا کے بیٹھ گئی، بادشاہ نے کہا کہ میں اتنے غصے میں تھا کہ جس نے میرے بستر کی توہین کی ہے اس کو سزا دی جائے، اب یہ کرو کہ میں ذرا اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہنستی کیوں رہی ہے، بادشاہ بول پڑا، بادشاہ کہتا ہے درے کھا کے ہنستی کیوں ہے، درے کھا
کے حسبی کیوں ہے اس کا راز بتائی میری تقریر کے سامنے علماء بیٹھے ہوئے ہوں دانشور بیٹھے ہوں جب تک وہ دان نہ دے مسکرائے نہ یا تو مجھے شک پڑ جاتا ہے تو بڑا بیٹھ گیا ہے کہ بدلا بیٹھ گیا ہے موجودیاں بیٹھ گیا ہے یا پھر مجھے شک رہتا ہے کوئی سنی تھکا مولا ریکھا کے حسبی کیوں ہے اس کا راز بتائی ریکھا کے حسبی کیوں ہے اس کا راز بتائی بولی شاہ کھول کے سن لے دل پہ کرنا تائی بولی شاہ کھول کے سن لے دل پہ کرنا تائی دو کڑیوں میں سنتی رشتے دو کڑیوں میں سنتی رشتے کہ اتنی آفت پائی اشر کی روزی مسلدہ جس ساری عمر لگائی دو کڑیوں میں سنتی رشتے ساری عمر لگائی اللہ رب العالمین کی شان دیکھیں وہ جناب ابراہیم ابن آدم نے جب یہ جواب سنا تو بے قرار ہو گیا اور بے قرار ہو کے کہنے لگا نہ تخت و تاج میں نہ لشکروں سے باہ میں ہے نہ تخت و تاج میں نہ لشکروں سے باہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے حضرت ابراہیم نے عالم نے بادشاہ چھوڑ دی اور چھوڑ کے چلے اللہ 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 کی بندگی کر رہے عبادت کر رہے رعایت کر رہے اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہے اور پڑھے حسبی ربی جل اللہ معافی ضربی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آئیے پہاڑ کی چھوٹی پہ آواز ملا کے پڑھے پڑھو لا الہ محمد پاک رسول کے آلہ شان حبیب آج علامہ مولانا حافظ پیر محمد افضل صاحب علامہ سید شعیب شاہ صاحب علامہ سید انور حسین شاہ صاحب زیادہ والا شان خطاب کر رہے تھے میرے دل کو بڑی راحت ہو رہی تھی میں نے کہا میں آخر میں تھوڑی سی بات کروں گا پر مشکل بات نہیں کروں گا سوخیاں سوخیاں کلا کرسا ہر بندہ سمجھی دے فرمان نبی دیا خبرانا فرمان نبی دیا فرمان نبی دیا خبرانا ایک کلمہ ساتھی نبرانا فرمان نبی دیا خبرانا میں اور سید غلام یاسین شاہ صاحب ہم باولپور کے قریب ایک جگہ گزر رہے تھے کہنے لگے یہ ایک دربار ہے باولپور کے متصل تو میرا شوق ہوتا ہے میرے شاہ صاحب نے کہا چلتے تھوڑی دیر کے لیے وہ گئے تو اس طرح میں نے کہا بادشاہ کو جلسہ تو تقریر کو کریں گے بس اللہ اللہ کرتے ہیں اور ہم خاموش کرتے ہیں میں نے شاہ صاحب سے کہا میں خاموش بھی نہیں بولتا اشعری بولتا میں نے کہا حضرت سید عالم شاہ صاحب
دنیا سے قبر میں جائیں گے، باپ تو مٹی ڈال جائے گا، اولادیں تو مٹی ڈال جائیں گی، دوست تو سارے مٹی ڈال کے چلے جائیں گے، جب سارے چھوڑ کے چلے جائیں گے، اتھے کملی والا آئے گا، اتھے کملی والا آئے گا، اتھے کملی دے آن چھپاوے گا، ہر دکھ تے ہر درد تھی بچاوے گا، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ محمد پاک رسول اللہ۔ اور جب اذانے ہوں، جب نماز کے لیے پکارا جائے تو بندہ اللہ کی بندگی کے لیے نہ جائے، نماز کے لیے نہ جائے، اللہ پاک کے بتائے ہوئے راستے پر بندہ عمل نہ کرے، اور خدا کی راہ سے کٹنے والا جب قبر میں جائے گا تو قبر میں جب سوال و جواب ہوں گے، جب پکڑو گی تو کہے گا اتھے ڈاڈی جانے پھاتیا، اتھے ڈاڈی جانے پھاتیا، اتھے ڈاڈی جانے پھاتیا، اتھے کوئی نہ سنگی ساتھیا، اتھے کوئی نہ سنگی ساتھیا، اتھے نہ پانیے بھی چاہتیا، پڑھو لا الہ حق لا الہ محمد پاک رسول یا اعلیٰ شان۔ اب اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے والے، مسجد کی تعمیر کرنے والے، میرے آقا کریم نے فرمایا جس نے مسجد بنائی اس نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اور مسجد میں آنے والا جب نماز کی نیت لے کے آتا ہے تو اس کے آنے میں جتنے قدم بھی اٹھتے ہیں اللہ پاک ہر قدم کے عوض اس کے لیے نیکیاں لکھوا دیتا ہے۔ اور بندہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو بندہ خالی نہیں جاتا، پورا خزانہ ساتھ لے کے جاتا ہے۔ اس دنیا میں رہنا تو کسی نے نہیں ہے نا، اس دنیا میں تو کسی نے، لیکن اس دنیا میں جو آیا اس نے پوچھ کر جانا ہے، لیکن کامیاب اور کامران وہ ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو پہلے مجھے اپنے آپ کو تیار کر دینا چاہیے۔ جو نبی پاک نے بتایا، جو اللہ کے حبیب نے بتایا، وہ طریقے اپنا لو، اور بندہ جب وہ طریقے اپنا لیتا ہے اللہ پاک اس کے دین میں بھی برکتیں فرماتا ہے، اس کی آخرت میں بھی برکتیں فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے والوں، خدا تبارک و تعالیٰ کی بندگی عبادت کرنے والوں، ڈاکٹر اقبال نے بڑے بڑے کی بات یہ نا ڈاکٹر اقبال بڑا چکا بندہ سی، آئے افسوس کے رسالی بھی رکھی کہ سوڑی کی داڑھی رکھی ہے بڑا مزہ ہے اور مزہ ہو، چونکہ داڑھی حضور سنت ہے، داڑھی دا جو ہے پیرہ بھی گل ہے تو مولوی بھی گل ہے، کئی مولوی کئی پیر دا مولوی پاؤنڈے کتے نہیں طرح وہ کتے آ رہے ہیں داڑھی تھوڑی جی کو میں رکھوں، سنو ہمارے حضور کی بڑے عالم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا داڑھی حضور کی سنت 4 ہوں گے، یہ داڑھی پوری رکھے، داڑھی کتاب کے مسئلے پر نہ کھڑا ہو، جن کی نہیں ہے اللہ ان کو بھی توفیق دے گا، لیکن جو داڑھی رکھے وہ داڑھی کو سنت کے مطابق پورا کرے، 4 انگل داڑھی ہے، یہ نہیں ٹک لایا کہ مسئلے پر قدر اللہ دو ہے میں خواب ہوگا، یہ بےمانی کر لیا تو اللہ نہ ذرا نہ کر،
آئے خدا موصوف باز اللہ پاک حضور کی شریعت پر ثابت قدمی دکھائے اور جن کی نہیں ہے اللہ ان پر بھی فضل فرمائے اللہ پاک ہم سب کا ایک ہی ہے ہم سب کو رزق دینے والا اللہ ہے ہمارا رازق اللہ ہے ہمارا خالق اللہ ہے وہ جب کرم فرماتا ہے کرم کے دروازے کھل جاتی ہیں لیکن حضور کے مسئلے میں جب کوئی کھڑا ہو تو سنت کے مطابق ہونا چاہیے اور جب سنت کے مطابق مسئلہ امامت میں کھڑا ہوتا ہے تو اذان آتی ہے آواز آتی ہے رہ گئی رسم اذان پر روح بلالی نہ رہی رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی مسجد مرثیہ خواہ کی نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے اور یوں تو تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو اور تم سبھی کچھ ہو ذرا بتاؤ مسلمان بھی ہو ذرا بتاؤ مسلمان بھی ہو کوئی بندہ مارا اس کے آئے نا ایک مسئلہ میں کام مارا ہو رہا ہے تو سنے کم بیسی نا تو سنے کال کم آئی جاتی کسی مہینے بعد کم آئی جاتی تو سنے چھے میں اللہ کہا ہے زندگی سارے اچھے مسئلے سمجھ آئی جاتے تے کم آئی جاتے اے تو کہ یہ جو مسئلے سمجھ میں آ جاتے اے نیتر نیتات لگتا عارف کری نے کہا ہو کمال والو تم پروگرام کرتے ہو کمال والے جب پروگرام کرتے ہو تو یاد ہے کون نیتر نیتات لگتا نائی ایک کرمانا ویلا رب جانے اڑنا لنصیبہ پھر کدو ویلا ویلا میں کہتا ہوں جو رمضان صاحب محترم ان کی صاحبدانی صاحبہ کی جنت قبر کو اللہ جنت کا باغ بنائے جو باعث بنی ہے ہماری مسجد کی جو ذریعہ بنی ہے مسجد بنی تو جلسہ بھی ہو گیا افتتاح بھی ہو گیا یہ تب ہوا نا جب جو انسان مسجد بنی جلسہ تو سارا نظام ہو گیا اب اللہ پاک اس مسجد کو آباد رکھے اس مسجد سے آزاد کی آوازیں بلند ہوتی رہے حاضر میں آ گئی گلہ میں بڑیا کم نہیں کرنا ہونا جڑی گلہ کم اچھا وہ گل کرنا ہونا تے کئی بندے ہونے جیسے چیز آنے مجھے یہ بڑی ڈری کی گل کرنے یہ بڑی سوکی کی گل اوکی کوئی نہیں کرتی گلہ ساریاں سوکیاں کی تھی ہر گل کم میں آنی ہر گل کم میں نہیں کرتی ہے آج نہیں تھے کل نہیں تھے پرسو اللہ پاک زندگی میں حضور کی سنت صدق جلد عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمارے قلوب کو اللہ صاف فرمائے ہمارے دلوں کو اللہ صاف فرمائے اور جن دل خوش بختوں نے محمد رمضان صاحب ان کا پورا کارواں وہ حضرات جن نے مسجد کی تعمیر میں دلچسپی لی اللہ پاک ہم سب پر اپنا کرم فرما ہم بھی تیری رضا کے لیے اس مسجد میں آئے مسجد کا افتتاح ہوا اور ان حضرات کے نورانی جذبات کو دیکھا یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ سارے نورانی جذبہ لے کے آئے ہیں یہ ایمانی جذبہ لے کے آئے ہیں آئیے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں مصطفیٰ
والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین صلی اللہ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین. اذان ہوتی ہے اور اذان کے بعد فوراً جواب ہوگی. اگر کسی صاحب نے تازہ وضو بنانا ہو جلدی وضو بنا کے آ جائے, جن کے وضو ہے وہ صفوں کو درست کریں. فوٹو کٹی مسجد نا ایتھے کٹنا ہونا ہے تو چاہیے